حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسی، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسی، آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب مکہ شریف میں بارش کا انتظار ہوتا تھا تو سب لوگ میزاب رحمت کے نیچے بھاگتے تھے، اپنے روم میں ہے یا راستے میں ہے، رکن یمانی میں ہے، رکن شامی میں ہے، رکن اسود میں ہے، کہیں بھی ہو، کہاں بھاگتے تھے؟ میزاب رحمت، کہ میزاب رحمت سے آتی ہوئی بوندیں جو ہیں ہمارے اوپر گرے، ہم اس رحمت کے لیے تلاش میں تھے، وہاں میزاب رحمت کے نیچے بھیڑ ہوتی تھی۔ آؤ مدینے پاک، جہاں بیٹھو وہاں رحمت، بقی چلو، سید الشہداء کی بارگاہ میں چلو، جہاں برسات ہے یہ ہے ابر رحمت کا برسنا۔ سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ارے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یا زور برس رہا دیکھو، ابر رحمت کا یا زور برس رہا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غلاف کعبہ طواف کے دوران ویسے تو عطر ہوتا ہے، نہیں لگانا چاہیے ہاتھ، اگر حالت احرام میں بندہ ہے تو کعبے کو دیکھنا بھی جو ہے علماء نے منع کیا ہے، کعبے کو دیکھ کر طواف کرنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ کعبے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ نیچی نظر ہو یا سامنے نظر ہو اپنے راستے پر، اور پھر طواف کرے۔ لیکن جب یوں ہی طواف کے لیے پہنچ جاتا ہے بندہ، عمرہ مکمل ہوا، حج مکمل ہوا، اب یوں ہی طواف کرنا ہے لباس میں، احرام نہیں ہے، حالت احرام نہیں ہے، لباس میں جب طواف کرنا ہے تو بندہ چاہتا ہے کب جاؤں سنگ اسود کا بوسہ لے لوں، کب جاؤں کعبے سے لپٹ جاؤں، کب غلاف کعبہ کو آنکھ سے لگاؤں، اور موقع میسر بھی آ جاتا ہے، آسانی ہو بھی جاتی ہے۔ رکن شامی ایسی ہے کہ وہاں بھیڑ کم ہوتی ہے، یہاں سنگ اسود سے ہم جیسے نکلتے ہیں نا
تو یہ مقام ابراہیم گزرتا ہے. مقام ابراہیم سے گزر کر اس کے آگے تھوڑا بڑھو گے نا پورا خالی رہے گا. یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے, خالی رہتا ہے. وہاں پر ایسا کعبہ سامنے ہوتا ہے, گویا پکارتا ہے آ جا, میرے غلاف کو اپنی آنکھوں سے لگا لے. تو خوب لگایا. یہ غلاف آنکھوں پہ لگانے والا غلاف تھا, لیکن مدینے کا غلاف ادب والا غلاف ہے. حضور کے روضہ انور کا جو غلاف ہے وہ کعبے کے غلاف سے بہت درجے افضل ہے. اس کو دور سے دیکھنا بھی سعادت مندی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ, خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کبھی جلوا دیکھو, قصر محبوب کے پردے کبھی جلوا دیکھو, کعبہ تو دیکھ کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ اللہ کا پہلا گھر, یہ رسول اللہ کا آخری مکان. اولی خانہ حق, پہلا اللہ کا گھر. آخری بیت نبی, آخری نبی کا گھر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولی خانہ حق کی تو سیاہ دیکھی, اولی خانہ حق کی تو سیاہ دیکھی, او آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو. وہاں زیائے تھی, یہاں تجلا ہے. آخری بیت نبی کا بھی تجلا دیکھو. میں نہیں پڑھتا, آپ کی آواز سنوں گا. کعبہ 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 کعبہ, چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کی رونق ایسی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ. لاکھوں دلہن جم کر وہ خوبصورتی اور وہ چاک و چوبند والا منظر پیش نہیں کر سکتی جو تنہا کعبے کر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے لاکھوں دلہن سج رہی ہیں. عروس دلہن کو کہتے ہیں. یہاں اعلیٰ حضرت نے لاکھ عروسوں لکھا ہے, لاکھ. فرماتے ہیں زینت کعبے میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ سنگار. یہ امام اہل سنت نے جو استعمال فرمایا دلہن, اگلا مصرع آپ سنیں گے تو یہاں کا اس کا مقصد سمجھیں گے. یوں ہی تک بندی نہیں کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت, یہ بس ایسے نہیں جوڑ دیا, بلکہ اگلا مصرع آپ سمجھو گے تو دلہن کا کیا ہوتا ہے, دولہا. غور کریے, یہ لفظ ذہن میں رکھیے اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ. اور یہ شعر سنیے, فرماتے ہیں زینت کعبے میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا, جلوہ فرما یہاں کون کا دولا دیکھو, جلوہ فرما یہاں کون کا دولا دیکھو, جلوہ فرما جلوہ فرما یہاں کون دیکھو. کعبہ تو چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. فدایا قربان فدایا قربان. یہاں سے مراد یا بھی ہے, یہاں کا مخفف ہے یہاں, کہتے ہیں نا یہاں, یہ یہاں مخفف ہے یہاں کا.
یہ لفظ یہاں کو شارٹ کیا جاتا ہے نا جب، تو اس میں جیسے انگلش میں سمجھاؤں میں آپ کو، W,LL، جو جانتے ہوں گے انگلش وہ جانتے ہیں، میں تو کم جانتا ہوں لیکن پھر بھی اتنا جانتا ہوں کہ یہ قاعدہ ہے نا. وی ول لکھنا ہوگا تو W,LL، اس کا مطلب یہ شارٹ کر دیا وی ول. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی مخفف یہاں کا یہاں. ٹھیک ہے. حتیم کعبہ شریف کا وہ حصہ ہے جو کعبہ ہے. حتیم جو ہے نا اس کا نام حتیم ہے لیکن وہ اصل میں کعبہ ہے. کعبہ پہلے مستطیل کی شکل میں تھا، آج ایسے ہے نا، چوکون ہے نا، لیکن اس زمانے میں مربع کی شکل میں، آج پہلے مستطیل کی شکل میں تھا ایسے. سمجھے آپ؟ تو اس زمانے میں تعمیر نو ہوتی رہی، آخری تعمیر ہوئی تو یہ شکل کعبے کی رہی، موجود رہی. اور سامنے کا جو حصہ تھا اسے باؤنڈری مار دیا گیا تاکہ پہچان رہے کہ یہ بھی کعبہ ہے. ہم غلام، ہم غریب کعبے میں نہیں جا سکتے، وہ بڑے بڑے شیخ نجدی جانے نہیں دیتے. آؤ حتیم کھلا ہے ہمارے لیے، اور ایسا کھلا ہے جیسے ماں کی آغوش. ماں کی آغوش، ایسا مزہ اعلیٰ حضرت کو آیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی آغوش حتیم، مہر مادر کا مزہ دیتی آغوش حتیم. ارے جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ دیکھو. سید الایام یعنی جمعہ. جمعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الایام، دنوں کا سردار. مکہ شریف میں ہے تو جمعہ عید ہے. جمعہ کے دن اگر حج کا مہینہ آ جائے، جمعہ کے دن اگر حج کا مہینہ حج کا موقع آ جائے تو حج اکبر اور مدینے کا پیر مل جائے تو یہ مدینہ ہے، پہلا مکے کے لیے، دوسرا مدینے کے لیے. فرماتے امام اہل سنت جمعہ ماں کا تھا عید عبادت کے لیے، جمعہ ماں کا تھا عید عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یارا عید دوشنبہ دیکھو، مجرموں آؤ یارا عید دوشنبہ دیکھو. کعبہ تو قربانی ختم ہوئی آج ہے نا، قربانی ختم ہوئی. بسمل اس تڑپ کو کہتے ہیں جب بکرا ذبح کریے آپ، جانور ذبح کریں، جانور تڑپتا ہے نا خاک و خون میں، اس تڑپ کو کہتے ہیں تڑپے بسمل. کیا کہتے ہیں؟ تڑپے بسمل. اس تڑپ کو کہتے ہیں تڑپے بسمل. اور جب یہ تو رہی جانور کی بات نا، آؤ مینا کی وادی، ایسی وادی ہے جہاں پر جانور لاکھوں کی تعداد میں خون و خاک میں تڑپ رہے ہیں، وہ تڑپے بسمل ہے. مدینے والے کے اوپر صدیق اکبر قربان ہو رہے ہیں، فاروق اعظم نثار ہو رہے ہیں، عثمان غنی شہید ہو رہے ہیں، مولا علی نے جانے واری ہے، صحابہ قربان ہو رہے ہیں. حضرت معاذ و معوذ کا واقعہ کسی نہیں پتا جن دو بچوں نے ابو جہل کو فنار کیا تھا.
ہاں قربان کر دیا تھا. لڑتے لڑتے 2 بچے 10-12 سال کے 2 بچے, انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ ابو جہل حضور کی گستاخی کرتا ہے. بدر کا اعلان ہوا تو میدان بدر میں پہنچ گئے ننھی ننھی تلواریں لے کر. ماں نے تیار کر کے بھیج دیا. کیسی مائیں ہوا کرتے تھے. آج مدرسہ نہیں بھیجتی ہماری مائیں, مسجدیں نہیں بھیجتی ہماری مائیں. وہ مائیں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی تھی. اور 2 ہی بچے تھے, 2 ہی بیٹے تھے, اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی. ایسا نہیں کہ اولاد کی اولاد تھی تو بیٹے کو بھیج دیا, پوتا نسل سنبھالے گا, ایسا بھی نہیں تھا. اپنی ساری نسل قربان کر دی حضور کے اوپر. بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا دونوں بیٹوں کو. بیٹے بھی جمع مردی کے ساتھ پہنچے, اور پہنچنے کے بعد پوچھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے کہ ابو جہل کہاں ہے. کہا تم کیا کرو گے؟ عرض کیا ہم نے سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے, ہم اسے مار دیں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جانتے تھے صحابہ کی اولاد بھی جو ہے حضور پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. وہ جانتے تھے یہ نثار ہونے کے لیے آئے. اشارہ کر کے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ گھر جاؤ, یہ نہیں کہا. ابو عبیدہ بن جراح وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. آپ نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ گھوڑے پر حصار کے درمیان جو بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے. بتا دیا. کیا انہیں نہیں پتا تھا یہ جائیں گے جنگ کے میدان میں تو واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. پتا تھا انہیں کہ واپس نہیں آئیں گے بچے. لیکن پھر بھی حضور پر قربان ہونے کے لیے اگر آپ کی اولاد تیار ہے نا تو آپ کبھی منع نہیں کرنا. یہ جو ہے نبوت پر نثار ہونے کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے. یہاں دیوانگی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پر منع نہیں کیا جاتا, اجازت کاملہ دی جاتی ہے. دے دیا انہوں نے, بتا دیا ایڈریس. دونوں بچے پہنچے. ابو جہل کو للکارا, کہا نیچے اتر, ہم حضور کے غلام ہیں, تو حضور کو گالیاں دیتا ہے, ہم تجھے مارنے آئے ہیں. للکارا اور کہا تم مارو گے بچے. اتر گیا, اس کی شامت آئی تھی, اتر گیا نیچے. دونوں بچے شیر نر کی طرح کود پڑے اور تہ تیک کر دیا. کیا وہ جو حصار وہ سیکیورٹی میں بیٹھا تھا, ایسے نہیں اکیلے کھڑا تھا, سیکیورٹی میں تھا باقاعدہ. ابو جہل جیسا شیطان کیسی سیکیورٹی لیا ہوگا آپ سوچو, اندازہ لگا سکتے ہو آپ کیسی سیکیورٹی ہوگی اس کی. جب لڑتے لڑتے اس کو تو ختم کیا, اب سیکیورٹی نے حملہ کیا کہ واقعی یہ تو بڑے جمع مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں بچے. وہ دونوں بچوں پر سیکیورٹی کود پڑی. وہ جو حصار کرنے والا تھا وہ کود پڑا. ایک گیا, پھر نار کر دیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہاں تک کہ حملہ ان پر بھی ہو گیا. ایک بچے پر حملہ ہوا, دونوں میں سے جو چھوٹے تھے حضرت معاذ, ان پر جب حملہ ہوا تو ان کے بائیں بازو پر لگا, یہاں لگا, ہاتھ چمڑی پر لٹک گیا. اتنا سخت وار پڑا, بچے کے ہاتھ ہوتے ہی کتنے نرم ہیں. ہاں لگا, چمڑے پر لٹک گیا وہ ہاتھ لڑتے لڑتے ڈسٹرب کر رہا تھا. آپ نے یہ پاؤں کے نیچے اس ہاتھ کو رکھا اور ایسے کھینچا, کہا کہ تو لڑائی میں جو ہے دقت دیتا ہے, جا ادھر. یہ رقص بسمل ہے. وہاں بکرے قربان ہو رہے ہیں, مینا میں بڑے کے جانور قربان ہو رہے ہیں, یہاں صحابہ اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس شعر میں, سمجھے آپ. اعلیٰ حضرت کی فراست کو تھوڑا قریب ہو کر کے سمجھنے کی کوشش کرو اور اس معیار پر اترو تو عشق رسول میں ضرور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. فرماتے ہیں رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی, رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی, مدینے میں دل خونا پیشا بھی تڑپڑا دیکھو, دل خونا پیشا بھی تڑپڑا دیکھو, بابا تو دے چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ جو میزاب رحمت اعلیٰ حضرت نے تو دیکھا, سب نے دیکھا کہ اس سے برس رہی ہے, ہم پر برسے گی تو ہم پر چھینٹے ملیں گے. لیکن وہ پرنالہ جو ہے وہ دیکھ کہاں رہا ہے, وہ اعلیٰ حضرت نے دیکھا. وہ اعلیٰ حضرت نے دیکھا اور ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ پرنالہ جو ہے نا یہ کعبے کی آنکھ ہے. اور کعبے کی آنکھ اللہ نے کعبے کی پیٹھ جو ہے حضور کے روضے کی طرف نہیں بنائی, کعبے کا چہرہ بنایا حضور کے ایک طرف.
وہ جو پرنالہ ہے وہ عین مدینے پاک کی طرف ہے. گویا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غور سے سن غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا آتی ہے صدا. غور سے سنے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. کیسی صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حاجیوں او شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا پا دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا دیکھو. مجھے پتا ہے یہ سبحان اللہ آپ نے بالکل دل سے کہا.